علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یضربون باجنحتہم، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو یہ چلے جاتے ہیں اور انہی کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین کھلے گی، خرج فی 70,000 من الملائکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے، یزفونہ، جو آپ کو پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس حدیث میں دیکھیں فرشتوں کا عمل بیان کیا گیا، وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ مبارک ہستیاں جن کا مقام عام انسانوں سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ پاک نے انہیں معصوم بنایا، ان کی نگرانی اور تربیت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک، عالی نسب، عالی حسب، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے، خوبصورت، نیک سیرت، عبادت گزار، پرہیزگار، تمام اخلاق حسنہ سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور بھی اللہ کریم نے انہیں بہت سی شانیں عطا فرمائی۔ علم انبیاء پروگرام میں ہم انبیاء کرام کا ذکر خیر سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے کیسے علوم عطا فرمائے۔ علم اللسان، زبانیں جاننے کا علم، یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ، عربی زبان جو کہ سب سے افضل زبان ہے، یہ سارے ہی نبیوں کو آتی تھی۔ یہ جو زبانیں ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے، جسے قرآن میں بیان کیا گیا، اور عربی زبان کی فضیلت ہے کہ یہ سارے نبیوں کو عطا کی گئی، سب نبی عربی جانتے تھے، قرآن پاک عربی میں نازل کیا گیا، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں وہ اللہ پاک نے عربی میں ہی نازل فرمائی، پھر جبریل امی علیہ السلام اس قوم کی زبان کے مطابق ترجمہ کر کے پیش کرتے تھے، یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس قوم کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے بیان فرماتے تھے۔ اصلاً وہ کتابیں بھی عربی میں ہی نازل ہوئیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ کون کون سی زبانیں انبیاء کو آتی تھیں اور کس انداز سے وہ زبانوں کے جو الفاظ جو کچھ ملتے ہیں، انشاءاللہ کچھ اس میں سے بیان کیا جائے گا۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے تو عظمت انبیاء دل میں بڑھے گی اور بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا۔ سیدی علم اللسان اور انبیاء کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں جو سب سے پہلے ہیں بعثت کے لحاظ سے حضرت
آدم علیہ السلام ہے۔ ویسے تو میرے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث کیا، تو آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء میں سب سے پہلے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تو جنت میں آپ کی زبان مبارک عربی تھی، اور جب دنیا میں آپ آئے تو سریانی زبان آپ کی زبان پر یہ لینگویج جاری ہوئی۔ اچھا، پھر اللہ پاک نے دوبارہ آپ کو عربی زبان عطا فرمائی۔ بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟ میرے آقا علیہ السلام کو اولین و آخرین کی سب خبر ہے، اللہ کی عطا سے آپ نے بتا دیا کہ کون سی کتاب نازل ہوئی۔ فرمایا کتاب المعجم۔ عرض کی کون سی کتاب المعجم؟ اس کی وضاحت معلوم کی کہ اس میں کیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الف با تا فا جیم حروف تہجی، یعنی اس میں جو الفابیٹس تھے اس کتاب میں۔ وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حروف تھے؟ فرمایا 29 ورڈز تھے اس کے اندر۔ اچھا، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی منقول ہے، یہ بھی کہا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے شان حبیب الرحمن میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، عبرانی بھی جانتے تھے، یونانی بھی جانتے تھے، رومی بھی جانتے تھے، قبطی بھی جانتے تھے، بربری بھی جانتے تھے، اندلوسی بھی جانتے تھے، ہندی بھی جانتے تھے، چینی وغیرہ، یہ ساری زبانیں آپ جانتے تھے، اور آپ سے اولاد در اولاد یہ زبانیں منتقل ہوتی رہی۔ آپ کی اولاد ہی دنیا میں پھیلی تو پھر مختلف زبانیں بنتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ سریانی زبان، یہ بھی ایک لینگویج ہے، اس میں گفتگو فرماتے تھے۔ جب نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ نار، وہ آگ باغ بن گئی، تو آپ مقام کوسئی سے رخصت ہو کر ایک اور مقام حران جو دریا فرات کو پار کر کے آپ پہنچے تھے، تو آپ کی زبان کو تبدیل کر کے عبرانی کر دیا گیا۔ اب سریانی کے بجائے عبرانی زبان میں آپ گفتگو کرتے تھے، اللہ کی شان۔ اور نمرود نے اپنے سپاہیوں کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ جو بندہ بھی سریانی زبان میں گفتگو کرتا ملے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ جب سپاہی آپ کے پاس پہنچے اور تفتیش کے لیے آپ کو پکڑنا چاہا تو آپ نے عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو وہ سمجھ نہ سکے تو آپ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی اور آبائی زبان عبرانی تھی۔ جرہم قبیلے کے لوگوں کے درمیان آپ پلے بڑھے تو عربی زبان بھی آپ نے سیکھ لی، اور اللہ پاک نے آپ کو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت عطا فرما دی، اور آپ بہت فصیح اور بلیغ عربی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، آپ کی زبان بھی عبرانی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مدر ٹنگ تھی، جو مادری زبان تھی، وہ بھی عبرانی تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو، آپ نے بیان کیا نا کہ عربی زبان سکھائی سارے انبیاء کو، تو آپ جب قید خانے سے بادشاہ کے پاس پہنچے تو آپ نے عربی زبان میں سلام کہا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے کہا میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے اس بادشاہ کو عبرانی زبان میں دعا دی۔ اس نے کہا یہ کس کی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارے والد محترم کی زبان ہے۔ یہ دونوں زبانیں بادشاہ نہیں جانتا تھا، حالانکہ وہ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، اور پھر وہ بادشاہ جس لینگویج میں یوسف علیہ السلام سے کلام کرتا، آپ اسی لینگویج میں رپلائی کرتے تھے۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مذہبی لوگ، ان کو کیا آتا ہے، ان کو کیا پتہ۔ ارے جو علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا ہے، ان کو بہت علوم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے قبطی زبان میں گفتگو کی، اللہ کی شان ہے۔
اچھا دیکھیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کا سکہ بٹھاتا ہے. جب آپ نے بادشاہ سے مختلف زبانوں میں بات کی تو بادشاہ اس بات سے بھی متاثر ہوا اور اس کا ذہن بنا. پھر جو پورا وہ خواب اور آپ نے تعبیر اور سارے معاملات بتائے تو پھر اس کا ذہن بنا کہ بادشاہت انہی کو دے دی جائے. سبحان اللہ. یہ زبانوں کا علم بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 5 انبیاء کرام نے عربی میں کلام کیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. ان کے علاوہ دیگر نبیوں نے سریانی زبان میں گفتگو کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں. اور تورات نازل ہوئی عربی میں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے اسے بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سریانی زبان بولنے والے تھے، تو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تو آپ نے اس اپنی قوم کو سریانی زبان میں اس کی وضاحت ارشاد فرمائی. جیسا کہ روایت میں ہے، اللہ پاک نے وہی فرمائی، خذ الکتاب بقوہ فسر لأہل السریانیہ. اے عیسیٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور سریانی بولنے والوں کے سامنے اس کی وضاحت کرو. تو کتابیں عربی میں نازل ہو رہی ہیں. انبیاء کرام ان کی مادری زبانیں جو تھی، ان قوموں کی جو زبانیں تھی، اس میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کی زبانیں ہیں وہ ایک خاص قوم اور علاقہ اور ملک کی طرف بھیجے گئے تو ساری زبانیں جانتے تھے، اور میرے نبی ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے تو آپ سب کی زبانیں جانتے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ جانور بھی فریادیں کرتے ہیں، شہد کی مکھی بھی آ کر بتاتی ہے کہ کیسے میں شہد بناتی ہوں، اور اونٹ فریاد کرتا ہے، ہرنی فریاد کرتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کی زبانیں جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. یہ ستاروں کے اندر جو جگمگاہٹ نظر آ رہی ہے، جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سورج کی روشنی ہے. اور انبیاء کے پاس جو علوم ہے یہ سب علوم مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جو تمام علوم، تمام شانیں اور سارا علم اللسان میں، ہر شان میں، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ کیا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. اب اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مرید ہیں، شاگرد ہیں حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ اشارتاً معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام زبانیں سکھائی ہیں، کیونکہ ہر نبی جس قوم میں تشریف لائے اس کی زبان جانتے ہیں، اور دنیا کی ساری قومیں حضور کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث الیہ قوم ہیں، لہذا حضور سب کی زبانیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. ایک واقعہ بھی روایات میں ملتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہے، تو کچھ لوگ آئے جو عربی نہیں جانتے تھے، کسی دور علاقے سے آئے ہوں گے، تو انہوں نے آ کے اپنی زبان میں سوال کیا کہ آپ میں نبی کون ہے. تو اب صحابہ کرام دیکھے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں جی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، اور ان کی زبان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمانا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ جو آنے والے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر ساری زبانیں جانتے ہیں. جب حضور جانوروں، پتھروں، کنکروں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسانوں کی بولی کیوں نہ سمجھیں. سبحان اللہ. حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں بیان کرتا ہوں. آپ بیان کرتی ہیں میں اپنے والد خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو میں نے زرد رنگ کی یلو کلر کی قمیض پہنی ہوئی تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا سنا سنا. حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حبشی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے
خوبصورت. سبحان اللہ. تو یہ مختلف زبانوں کا فارسی کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب دعوت کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارا ہے خندق والو ان جابرن قد صنع سؤرا، کہ بے شک جابر نے کھانا تیار کیا ہے. تو سور یہ عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ حبشی زبان کا یہ لفظ ہے کہ سور کو کھانا کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف زبانیں یہ روایات سے ملتی بھی ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے وہ ان کی زبانیں جو تھیں، کیونکہ دنیا بھر سے آتے تھے قبول اسلام کا شرف حاصل کرتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے گفتگو کرتے تھے ان کی زبان میں. اور ایک تو بڑی ایمان افروز روایت میں نے پڑھی تھی الخصائص الکبریٰ میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو مختلف قوموں اور مختلف ممالک کی طرف روانہ کیا اور ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ وہ سارے صحابہ اس علاقے کی زبانیں سمجھ کر بارگاہ رسالت سے وہاں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو حضور یہ ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہیں، ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ زبانیں سیکھنی چاہیے، زبانیں سیکھنے کی اہمیت ہے؟ دیکھیں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی تو ساری دنیا میں زبانیں 7,000 کے لگ بھگ ہیں، پاکستان میں کوئی 70 کے لگ بھگ ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام پاکستان میں تقریباً کوئی بڑی زبانیں جتنے بھی ہیں بولنے والوں میں ہو رہا ہے، اور دنیا بھر میں جو کام کرنا ہے تو لینگویجز سب سے پہلے تو عربی ہے، انگلش ہے، اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، چائنیز، جاپنیز، کورین، یہ اس طرح کی جو فرینچ بھی بہت بولی جاتی ہے. تو اگر ہم اس کے کورسز کر کے وہاں جائیں گے اور ان کی زبان میں بات چیت کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے تو آسان ہو جائے گا نا. دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا بھی ہم نے پڑھا کہ آسمانی کتاب کسی اور لینگویج میں آئی ہے اور وہ قوم کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کرتے تھے. اور دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا اہتمام کیسے کیا، 47 لینگویجز میں ٹرانسلیشن کا شعبہ کتابوں کو منتقل کر رہا ہے. اچھا، امیر علیہ سنت کے پاس رشینز آئے تھے، کرغزستان والے، تو امیر علیہ سنت نے ان کو شکریہ کا جو وائس میسیج دیا وہ عربی زبان میں دیا، کیونکہ عربی زبان وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی دلجوئی ہے. اچھا، امیر علیہ سنت کبھی وہ پنجابی میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، کبھی سندھی زبان میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور جو میمن اسلامی بھائی ہیں ان کی دلجوئی کے لیے میمنی بھی، گجراتی بھی بول رہے ہوتے ہیں امیر علیہ سنت. تو یہ زبانیں اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں تو یہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ بنیں گی، تو اللہ چاہے گا تو اس کا بھی اجر حاصل ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا بیریئر بن جاتی ہیں. اگر یہ زبان نہیں آتی، ہم کسی کے پاس گئے ہیں اور اس کی زبان کچھ اور ہے تو کیسے کمیونیکیشن کیسے ہوگا، بات چیت کیسے ہوگی؟ تو زبان سیکھنے کی دعوت اسلامی میں بھی اس کا اہتمام ہے. عربی لینگویج کورس تو جامعۃ المدینہ کے تحت کروایا جا رہا ہے، اور انگلش لینگویج کورس کا بھی کچھ ہمارے ہاں سلسلہ ہے. SEP کے نام سے FGRF کے تحت ایک بنایا گیا ہے شعبہ، تو وہ باقاعدہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو ایک آفر ہے، ایک پیکیج ہے کہ کم قیمت میں بھی وہ ترکیب بن جاتی ہے. تو یہ لینگویجز سیکھیں. دیکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں. لوگ جاب کے لیے سیکھ لیتے ہیں تو ہم نیکی کی دعوت کے لیے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر تھا، وہ ایک چائنیز تھا. اب وہ چائنیز اور یہ ڈھاکہ والا جو ہے یہ بنگالی بولے گا یا انگلش بولے گا. اب اس کو نہ انگلش آئے نہ بنگالی آئے اور اس کو چائنیز نہ آئے، تو وہ جو آفیسر تھا نا وہاں پر، وہ اس سے بیزار اس کا پاسپورٹ یوں اس نے پھینکا، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کو بنگلہ نہیں آتی، میں کیسے سمجھاؤں اس کو. وہ عجیب و غریب مول پیدا ہو گیا. وہ تو ناظرین اس پر غور کریں، خاص طور پہ جو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنا یہ ایم بنا لیا ہے کہ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے، تو ان کو ہمت کرنی ہوگی. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں جو پڑھ رہے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، ایک دوسرے سے عربی میں گفتگو کریں تو انشاءاللہ اس میں آپ کی بہتری آئے گی، اور دیگر بھی جو مواقع مل سکیں
جہاں جہاں جو لینگویجز کے کورسز مل سکیں آپ کو اویلیبل ہوں تو یہ کورسز کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے خدمت دین کی راہیں کھلیں گی. اور دعوت اسلامی میں بھی تو بہت ضرورت ہے. آپ نے 47 لینگویجز کا فرمایا کہ ہے، اور اللہ چاہے گا یہ بڑھے گا، یہ اس کو بڑھانا ہے. اچھا پھر اس کی سپیڈ کو بھی بڑھانا ہے تو جو پہلے سے ہو رہا ہے. دیکھیں اس جو کے لیے فیضان قرآن پین جو ڈیجیٹل پین جاری ہوا ہے تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، تاکہ سب تک وہ ایک دین کا پیغام، اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام پہنچے نا. ہمارا مشورہ ہو رہا تھا ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع کے بیان ہے چند لینگویجز میں بیرون ملک میں جا رہے ہیں، اردو میں، پشتو میں، ہندی میں، سندھی میں جاری ہو رہے ہیں الحمدللہ. انگلش اور ایک دو زبانوں میں مزید بھی بتایا انہوں نے جاتے ہیں بیرون ملک، لیکن وہ لینگویجز بڑھانا چاہ رہے تھے تو اس پر کچھ آج ہماری مشاورت بھی ہوئی. تو مجلس کوشش کر رہی، تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوگی، تو وہاں ہمیں پہنچ کر نیکی کی دعوت دینی ہے، کتابی صورت میں بھی ہمیں دعوت دینی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. تو انبیاء کرام کے علم اللسان کا ہم نے سنا، اللہ کریم ہمیں فیضان انبیاء عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ مل جائے اور دنیا بھر میں پہنچ کر ہم نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں. آمین. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بھائی ہم سے کیا پوچھ رہے. میں بلاول ایڈوکیٹ. پوچھنا یہ تھا کہ پہلے تو آپ تصویر بھی نہیں بنواتے تھے، اب تصویر تو تصویر پورا چینل ہی آپ نے اپنا بنا لیا ہے، اور پھر مسجد، مدرسہ، مرکز جہاں دیکھیں کیمرہ ہی کیمرہ. مولویوں کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل اور سوشل میڈیا وغیرہ یہ اچھی چیزیں تو نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ پاک کرم فرمائے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کا فرماتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں، شورا کو یہ وصیت نصیحت فرماتے ہیں کہ علماء کے قدموں سے دور نہیں ہونا. اور یہ جتنا بھی جو معاملہ ہے علماء کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہے. اب تو دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ اسلام بھائی جو قرآن پاک حفظ کرنے آئے تھے وہ مفتی صاحب بن گئے، اور کتنے مفتیان کرام ہیں، اور ان کے فتاویٰ اور ان سے اجازت لے کر یہ سارے سلسلہ کیا گیا ہے. ایک بات اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس ذریعے کو استعمال کر رہی ہے اشاعت دین کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں وہ تو لگے رہے ہیں، جو استغفر اللہ دین سے دور کر رہے ہیں اور بدعقیدگی پھیلائیں، بد عملی پھیلائیں، اور گویے اور ناچنے اور گانے والے اور طوائفیں ناچ رہی ہیں. تو یہاں تو پیور اسلامک چینل ہے 100%. آپ مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا دیکھیں، قرآن، تفسیر، حدیث، شرح، نعتیں، منقبتیں، بیانات، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم سے بچانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے آگاہ کیا جاتا ہے. شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ سارا کا سارا بھائی وہ دین کا کام ہی ہو رہا ہے. آخرت کی طرف بلایا جا رہا ہے، راہ راست کی طرف بلایا جا رہا ہے. علماء کرام کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو مولویوں کو کیا ضرورت ہے، علماء کو کیا ضرورت ہے؟ تو بھئی یہ ضرورت یہ ہے لوگوں کو دین سکھانا ہے. جیسی بیماری پھیلتی ہے ویسی ویکسین آتی ہے، ویسا ڈوز آتا ہے، ویسی دوائی آتی ہے. تو اب جیسا یہ ماحول ہو گیا ہے، سائل بھی اس سے ناواقف ہوں تب یہ سوال کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ چینل کیا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلہ بھی تو پھر ویسے ہی کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا چینل ہے جس کو دیکھ کر کفار مسلمان ہوتے ہوں؟ کوئی ایسا چینل ہے جس کو دیکھ کر شرابی شراب چھوڑتے ہوں، خودکشی کا پکا ارادہ کرنے والے خودکشی چھوڑ دیتے ہوں، عقائد کی اصلاح ہوتی ہو، بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں؟ اچھا سوشل میڈیا کا بھی یہی کچھ ہے، کو 5.25 کروڑ لائکس فالوورز ہیں، وہ الحمدللہ قبول اسلام کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اپنے عقیدے درست کر رہے ہیں، انبیاء کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اولیاء کے بارے میں اپنے عقیدے کو ٹھیک کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنے عقائد ظاہر و باطن کے معاملہ درست کر رہے ہیں. کام تو یہ کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر اللہ کی رحمت سے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مدری چینل کیوں شروع کیا گیا ہے اور یہ جو کیمرے نظر آتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. اللہ کریم ہمیں اس نے نیت نصیب فرمائے. یوز اور مس یوز تو ہے نا ہر چیز کا. جی زبان اللہ نے دی ہے
अस्तगफिरुल्लाह कुफरिया कलमा कह लो या अल्लाह की वहादानियत का कह लो, गाली बक दे कोई या कोई आयत पढ़ ले, नात पढ़ ले या गाना बोल दे, ज़बान तो अल्लाह ने दी हुई है, उसका सही इस्तेमाल करके जन्नत की तरफ चला जाए, गलत इस्तेमाल करके जहन्नम की तरफ चला जाए, बंदी की मर्जी है भाई। तो ये इस दौर में इस काम की बड़ी अहमियत है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए और चैनल के ज़रिए इस्लाह उम्मत का काम करें, तो हम भी इस तरगीब दिलाते रहें, लोगों को कहते रहें कीप वाचिंग मदनी चैनल, और दावत इस्लामी के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको भी लाइक करवाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह कई जो है वहाँ से पोस्टें और जो वीडियो क्लिप्स हैं दीनी, वो पढ़ पढ़ के कई नालायक जो हैं वो लाइक हो जाएंगे। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक आयत एक अकीदा। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। आशिकान रसूल, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के जितने भी नबी हैं, सारे के सारे नबी मासूम हैं। मासूम एक इस्तिलाह है जिसका मतलब ये है कि नबी से गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, नबी गुनाह करते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नबी हैं हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने कुरान में ज़िक्र किया, ये अपनी कौम को कहते हैं वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, ऐ मेरी कौम, जिस बात से मैं ख़ुद तुम्हें मना करता हूँ मैं कैसे उस काम के करने का इरादा कर सकता हूँ। नबी गुनाह का इरादा भी नहीं करते, नबी के दिल में गुनाह का ख्याल आता ही नहीं है। और हमारे आका, हमारे मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तो सय्यदुर रुसुल वल अंबिया हैं। मेरे आका तो अकरमुल खल्क हैं, इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अफदलुल अंबिया। इनका रब इनके बारे में इरशाद फरमाता है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मेरे प्यारे हबीब, आपके तो वसीले से अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अगलों पिछलों के गुनाह मुआफ़ कर दिए। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अंबिया को जो मर्तबा दिया ना, उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। ये जमाई आती है ना, जमाई वैसे तो सुस्ती की अलामत समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये जमाई शैतान की तरफ से है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अपने अंबिया को इतना सारा जो शैतानी असर है ना, जमाई का आना, इससे भी महफूज रखा। बल्कि अगर किसी को जमाई आने लगे ना और वो ये तसव्वुर कर ले कि अंबिया को जमाई नहीं आती थी, इस तसव्वुर से आने वाली जमाई रुक जाएगी। आप गौर कीजिएगा कि जिनका तसव्वुर हम जैसों को शैतानी असरात से बचा दे, क्या उन पर कोई नफ्स की शरारत, शैतान का वार असर कर सकता है? नहीं, नहीं और हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के सारे नबी मासूम अनिल ख़ता हैं। अल्लाह ताला इनके सदक़े हमें भी नफ्स व शैतान की शरारतों से बचाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सवाल चलाइए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना सांगला हिल के मुतवस्ता दोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा हिसाब की बारगाह में ये सवाल है कि स्टूडेंट की कामयाबी के बुनियादी असूल बयान फरमा दें। ये उमर भाई माशाल्लाह तदरीस करते रहे हैं, निज़ामत भी करते रहे। आप ही बताएं भाई, स्टूडेंट की वो कामयाबी के बुनियादी असूल क्या हो सकते हैं? आपने पहले भी एक प्रोग्राम में उसने नीयत का फरमाया, तो नीयत तो अच्छी रखनी है, कामयाबी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहरी असबाब जो हैं पाबंदी के साथ अपनी क्लास में बर वक्त हाज़िरी देना। बर वक्त क्या होता है? लेट नहीं होना, और छुट्टी भी नहीं करनी,
اور جو سبق ملے اس کو یاد بھی کرنا ہے، جو ہوم ورک ملے اس کو لکھ کے بھی لے کر جانا ہے، جو جدول مجلس نے دیا اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جو اگلا سبق ہے اس کی پیشگی عبارت کی تیاری کر کے جانا ہے، اور پہلے سے سوالات اور اس سے متعلقہ کتب اور حاشیہ وغیرہ دیکھ لیں گے تو ایک آپ اچھے طالب علم بن جائیں گے، اور انشاءاللہ یہی آپ کو اچھا عالم دین بنائے گی اور کامیابی کی طرف یہ چیز لے جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث ایک سبق سیگمنٹ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کی بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پہ جو دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں انہیں بھی اس پر بہت غور کرنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماذ ابانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی لالچ اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بڑی پیاری تشبیہ دی گئی اور انسان کے دین کو بکری سے تشبیہ دی گئی کہ انسان کا مومن کا دین بکری ہے اور اس کا حرص مال اور حب جاہ یہ دو بھوکے بھیڑیے ہیں۔ تو جیسے دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا تو وہ تباہی مچا دیتے ہیں، اس سے زیادہ تباہی حرص مال اور حب جاہ انسان کے دین میں پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ جب مال کی محبت ہوگی تو بندہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور اپنے عزیز اوقات اس کام میں برباد کر دیتا ہے کہ وہ حرام کمانے اور دنیا کا مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور جو حب جاہ ہے یہ تو حب مال سے حرص مال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ عزت کی خواہش، شہرت کی خواہش، شان و شوکت کی خواہش یہ زیادہ خطرناک ہے کہ شان و شوکت اور تکبر یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، تو یہ اس چیز کی حرص کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں مال کی حرص سے بھی بچنا ہے اور حب جاہ سے بھی بچنا ہے تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کرنا ہے، مال کی محبت کو دبانا ہے، کم کرنا ہے اور عزت کی خواہش نہیں کرنی۔ جب ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے تو اللہ پاک خود ہی دلوں میں محبت ڈال دے گا، وہ چاہے گا تو ڈال دے گا۔ ہمیں اللہ کی رضا پر نظر رکھنی ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے۔ نیک اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ علم دین حاصل کیوں کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہماری نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے، اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں حرص مال اور حب جاہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد رئیس اتاری ہے، میرا تعلق کھڑی شریف آزاد کشمیر سے ہے۔ میں جامعۃ المدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آپ کو پیر صاحب کی کون سی عادت مبارکہ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ میرا پیر پیارا، اس کی ہر ادا پیاری۔ الحمدللہ، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا پیاری، اس کا گھر پیارا، اس کا شہر پیارا، اس کی اولاد پیاری، اس کے آب و اجداد پیارے، اس کا کلام پیارا، اس کی تحریر پیاری، اس کی مسکراہٹ پیاری، اس کا چلنا پیارا، اس کا دیکھنا پیارا، سب پیارا پیارا ہی لگتا ہے وہ تو۔ سبحان اللہ، یعنی جو محبت ہے وہ محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ ہوگا تو نظر آئے گا نا۔ اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا خوف خدا متاثر کون، عشق مصطفیٰ کیا کہنے، عشق غوث اعظم، اللہ اکبر۔ آپ اٹھتے بیٹھتے یا غوث کرتے، یا غوث اس طرح کہہ رہے ہوتے،
اور وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث. یہ امیر اہل سنت یہ شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا کرتے. غوث اعظم سے عقیدت آپ کی، عشق اولیاء، عشق صحابہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت، اللہ اکبر، اور مولا علی مشکل کشا سے، خلفائے اربعہ سے آپ کا عشق کیا کہنے، اور بچوں کے ساتھ شفقت. جو سگا باپ ہے وہ گھبرا جاتا ہے، اور ان کی سگی اولاد نہیں ہے مگر چھوٹے چھوٹے بچے، آپ پیار محبت کتنے اس سے، ایک ادھر بیٹھا ہے کدھر بیٹھا، وہ جا رہا ہے ادھر، غصہ آتا ہی نہیں. اور خطا ہو جاتی تو کیسی عفو درگزر کرتے. یعنی میں عرض کروں کہ کون سی صفت ہے کہ جو بے مثال نہیں ہے، سبحان اللہ، پیاری نہیں ہے. اللہ ان کا پیار عطا فرمائے. اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا ہوتا ہے. اچھا عالم ہیں، عالم با عمل ہیں، اور عالم با عمل نائب رسول ہوتا ہے نا بھائی. عالم تو نائب رسول ہے، تو ہم تو سمجھیں کہ نائب رسول سے پیار کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی ساری ادائیں پیاری پیاری، آپ کی تحریریں پیاری، آپ کے کلام پیارے، آپ کے اخلاق پیارے، آپ کی تنظیم پیاری، آپ کی اولاد پیاری. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے، وہ کون سی زبان ہے جس کا علم اللہ پاک نے سارے نبیوں کو عطا فرمایا؟ جواب آپ نے اسکرین پر موجود نمبر پر دینا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے دینا ہے. قرآن دازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب پیش کی جائے گی. آج کے پروگرام میں ہم نے انبیاء کرام کے علم اللسان کے متعلق سنا. اللہ پاک نے کون کون سی زبانیں کن نبیوں کو عطا فرمائی، کون سے انبیاء اپنی قوم کو کس انداز سے تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بارے میں بھی ہم نے سنا. آپ کے علم اللسان کے متعلق بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. سوالات کے جوابات میں بھی امید ہے آپ کو بہت لطف آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ کریم جو کچھ سنا ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.